بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، نظم کلام سے کیا مراد ہے؟ غامدی صاحب اپنی کتاب میزان میں جب قرآن مجید پہ غور و فکر کے اصول بیان کرتے ہیں تو وہاں پر بڑی تفصیل سے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ 3 نشستوں میں جانا تھا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کی توضیح کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سابق مسئلہ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جز میں سمجھا جو عبارت آپ کی کتاب میزان میں موجود ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ کیا اصول ہیں، نظم سے کیا مراد ہے اور کیسے اس کو سمجھا جاتا ہے اور کیسے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو حکمت ہے، قرآن مجید کے اندر جو احکامات دیے ہیں ان کے پیچھے جو غرض و غایت ہے، اس پورے کانٹیکسٹ کو واضح کرتے ہیں۔ لوگوں کی جانب سے ایک طویل سوال نامہ ہمارے سامنے ہے، سوشل میڈیا پہ جب پروگرام نشر ہوتا ہے، مختلف گروپس کے اندر زیر بحث آتا ہے تو لوگ بہت ساری تنقیدی نکات بھی اٹھاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ توضیح بھی طلب کرتے ہیں۔ ہم سب ایک بہت بنیادی سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ نے دین کی جو تعبیر کی ہے، جو کچھ دین کی ایک ظاہری صورت، ایک شاکلہ، ایک عمارت آپ کی نظر میں بنتی ہے، وہ اصل میں اسی تصور نظم کی روشنی میں کی گئی ہے؟ یعنی اگر آپ سے اختلاف کیا جائے نظم کے معاملے میں تو جو کچھ دین آپ نے بیان کیا ہے اس سے بھی پھر اختلاف کرنا پڑے گا؟ یہ بات علی الاطلاق صحیح نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید سے استدلال کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ لفظ ہوتا ہے۔ لفظ عربی زبان میں کس کس معنی میں مستعمل ہے، ہر صاحب علم سب سے پہلے یہی جانے گا۔ یہ صرف قرآن کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب بھی آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی پہلا سوال یہی پیدا ہوگا۔ اس لفظ سے ایک جملہ ترتیب پا جاتا ہے، جملے کی تعریف متعین کرنی ہوتی ہے، عربی زبان میں بھی اور دنیا کی ہر زبان میں۔ یعنی جملے میں کہاں وقف ہے، کہاں جملے کی تعریف ایک طریقے سے ہو سکتی ہے یا دوسرے طریقے سے ہو سکتی ہے، یہ جانتے ہیں آپ کے عربی زبان میں تو لفظ جب ایک جگہ پر رکھ کر جملے کا حصہ بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی بعض چیزیں مختلف سی ہو جاتی ہیں، ان کو طے کیا جاتا ہے۔ جملے کی تعریف جب واضح ہو جاتی ہے تو بڑی حد تک یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے۔ تاہم بہت سے مقامات ہیں جس میں وہ بات جملے تک پہنچ کر بھی محتمل الوجہین ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ پہلو پیش نظر ہوتے ہیں، ٹھیک، ان میں ابھی ترجیح قائم نہیں ہوئی ہوتی۔ اس وقت ہم نظم کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے بعد نظم ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام طور پر سیاق و سباق بھی کہا جاتا ہے۔ سیاق و سباق ہی کی اصطلاح مستعار لے لیجئے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ کس سیاق میں آیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے۔ سیاق متعین کرتے وقت بعض اوقات بالکل قریب سے بات واضح ہو جاتی ہے، بعض اوقات ذرا بہت پیچھے جانا پڑتا ہے کیونکہ خطاب کہیں اور سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے خطاب کا رخ بدلا اور مثال کے طور پر یہود مخاطب ہو گئے، تو اب آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ بات کس کو کہی گئی ہے اور کس موقع پر کہی گئی ہے پیچھے جانا پڑے گا۔ اسی طرح کی صورت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب درمیان میں قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق بہت سے جملہ ہے معترضہ آ جاتے ہیں۔ ہر آدمی جو قرآن مجید سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ ایک سوال سامنے آتا ہے یا ایک اعتراض سامنے آتا ہے، قرآن اس پر تبصرہ شروع کرتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری فرد قرارداد جرم بیان کر دیتا ہے مخاطب کی اور پھر سوال کے جواب کی طرف لوٹتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں آپ کو کافی پیچھے جا کے بتانا پڑتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر پوری سورہ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں رکھ کر دیکھا جائے یہاں مدعا کیا ہے، بات کہنے سے مقصود کیا ہے، کیونکہ ایک تو جملے کا مفہوم ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو الفاظ کا جب آپ نے ترجمہ سمجھ لیا تو واضح ہو گیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس میں اسٹریس کہاں ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو پیدا نہیں ہو گئی کہ لفظ بظاہر عام ہے لیکن اس سے مراد کوئی خاص ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فعل استعمال ہوا ہے تو ایسا تو نہیں کہ اس کا مفعول مقدر ہے جس کو پیچھے سے دیکھ کے متعین کرنا پڑے گا۔ تو یہ اصل میں سارے مراحل جن سے گزر کر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مثال کے طور پر
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ آیت تو سورہ ذاریات کے آخر میں ہے، لیکن یہ کہ اس کا مدعا کیا ہے، یہ بات کیا کہی؟ کیا یہ شرک کی تردید ہے؟ یعنی دیکھیے یہاں میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا جملے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی دوسرے کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا؟ ٹھیک، تو ظاہر ہے کہ یہ تردید شرک کا جملہ بن جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جملے میں جو اصل ہدف ہے وہ انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے بندے کی حیثیت سے پیدا کیا کہ بندگی کا حق ادا کرے۔ یہ جملے کا اسٹریس ہے۔ اس میں الا لیعبدون کے معنی ہم نے لغت سے معلوم کر لیے، یا عربی زبان سے ہم واقف تھے، ہمیں معلوم ہو گئے۔ اس پہ اگر 2-3 احتمالات سے تو جملے کے معاملے میں طے کر دیے، لیکن جملے میں کس چیز پر اسٹریس ہے؟ یعنی یعبدونی میں یا متکلم پر ہے یا عبادت پر ہے، کس چیز پر ہے؟ تو اس کو متعین کرنے کے لیے پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے سے بات کیا چلی آ رہی ہے۔ اب یہ ایک آیت ہے، اس آیت سے میں نے دین حق کی پتہ کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، اس آیت کو موضوع بنایا ہے۔ تو اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آیت سے استدلال کیا ہے، لیکن پہلے آیت کا ایک مدعا متعین ہوگا تو استدلال کیا جائے گا نا۔ ہر جگہ آیت ہی سے استدلال ہوگا، لیکن آیت میں بات کیا کہی گئی ہے، اس میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے، جملے کی ساخت کس نوعیت کی ہے، اس کو کئی مرتبہ ہم نے سادہ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم عام زبان میں بھی جب بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ متعین کرنا ہوتا ہے کہ اصل میں کہنا کیا پیش نظر ہے۔ دیکھیے نا، ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، میرے پاس 2 کتابیں ہیں، دونوں میں بڑا فرق واقع ہو جائے گا۔ یعنی ایک میں یہ ہے کہ کتابیں 2 ہیں، اور دوسری یہ چیز ہے کہ میرے پاس جو چیز موجود ہے وہ اصل میں 2 کتابیں ہیں۔ تو اس طرح آپ جملے کو بول کس طرح رہے ہیں، وہ کس محل میں ہے، یہ ہم بول کر بتا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں یا کسی کتاب میں یا کسی کلام میں آپ کو اس کے سیاق سے اس کو متعین کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب متعین ہوتی ہیں تو اس میں کبھی استدلال محض آیت سے ہو جاتا ہے، کبھی استدلال اس سے آگے بڑھ کر پورے سیاق و سباق سے ہوتا ہے، کبھی استدلال جس پر ہم نظم کلام کی تعبیر اختیار کرتے ہیں پوری سورہ کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے پورا کا پورا قرآن مجید اسی بات کی شہادت دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ترتیب سے سامنے آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے تعبیر کی ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب میں دوسرے مقدمے کا موضوع بنایا ہے دین حق، یہ ساری کی ساری محض نظم پر منحصر ہے۔ نہیں، قرآن مجید کا ہر فہم اس پر منحصر ہے کہ بات کی سیاق و سباق میں کہی گئی ہے۔ تو جب لفظ نظم سیاق و سباق سے یعنی قریب میں جو موجود ہوتا ہے اس سے لے کر پورے قرآن پر بولا جائے گا تو کہیں کوئی چیز آخری رائے قائم کرنے کا باعث بنے گی، کہیں کوئی چیز بنے گی، اس کا استدلال بیان کر دیا جائے گا۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا ہم سب کہ جس وقت آپ دین کے کسی معاملے میں استدلال کرتے ہیں اور وہ قرآن پر مبنی ہے، تو اب قرآن پر مبنی ہے تو آیت زیر بحث آئے گی، آیت ہے تو لفظ ہے، اس کی تالیف ہے، کمپوزیشن کیا ہے اور اس کے کانٹیکسٹ کیا ہے۔ تو اگر اس کانٹیکسٹ کے باب میں لیتے ہیں تو شاید ہی کوئی آیت ہو جس کو آپ کانٹیکسٹ سے نکال کر سمجھیں تو اس کا پورا مدعا کمیونیکیٹ ہو جائے، کیونکہ ہر آیت کسی نہ کسی پس منظر میں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اسٹریس ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے ہم سب کہ کوئی بھی آیت قرآن مجید کی اس کو کانٹیکسٹ کے بغیر، نظم کو اسی کانٹیکسٹ کے معنی میں لے لیں، سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی آیات بھی ہوں گی جن میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اگر آپ اس کو سیاق و سباق میں نہ رکھیں تب بھی ایک بات تو ہے نا جو بیان کر دی گئی صحیح، اللہ ایک مثلا اللہ ایک ہے، تو اس میں کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ لیکن یہ کہ یہ اللہ ایک ہے کہنے کی یہاں ضرورت پیش آئی، اس کو بعض اوقات پھر سیاق سباق سے نظم سے متعین کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کا مدعا کیا ہے، وہ یہ بات یہاں کیوں کہہ رہا ہے، یہ جملہ یہاں کیوں نقل ہوا ہے، یہ بات کہی گئی ہے تو اس سے یہاں کسی چیز پر استدلال مقصود ہے، کسی حقیقت کا بیان مقصود ہے، کیا چیز ہے، یہ تو نظم کلام ہی سے سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ معاملہ کوئی قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ میری گفتگو سنیں، آپ خود گفتگو کریں، آپ کوئی تحریر لکھیں، آپ کوئی کتاب پڑھیں، ہم ہر کتاب کو پڑھتے وقت یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔
یعنی بائبل کو پڑھیں گے اس وقت بھی، شیکسپیئر کو پڑھیں گے اس وقت بھی، اقبال کو پڑھیں گے اس وقت بھی، ہم مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی کوئی تحریر دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی، انہی مراحل سے گزر کر وہ بات سمجھ میں آئے گی، الا یہ کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کتاب اس طرح ترتیب دی گئی ہے کہ اس میں مفرد جملے ہیں ان کو جمع کر دیا گیا، جیسے کہ اقوال زریں کی کتابیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید بالبداہت واضح ہے کہ اس طرح کی کتاب نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس معاملے میں آپ کی ایک منفرد شناخت سامنے آتی ہے وہ قانون اتمام حجت ہے، اس کا اطلاق دین کے کچھ عملی چیزوں پر بھی ہوا، تقاضوں پر بھی ہوا، مثلا جہاد و قتال کے باب میں اس قانون کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو جو مروجہ سوچ ہے اس کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلی آپ کے نظر آتی ہے۔ اب یہ اتنا اہم دریافت ہے قانون اتمام حجت، اور یہ اس کی بنیاد پر پورے دین کی جو اطلاقات تھے، عملی پریکٹسز تھیں اللہ تعالیٰ نے جو دیے تھے پیغمبر کو، اس کی ایک نئی توجیہ ہوتی ہے۔ تو یہ قانون کیا بغیر نظم قرآن کے تصور کے سمجھا گیا، یا آپ خود بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری آیتیں ان کو آپ نکالیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹھو اور جا کے مار دو، لیکن جب آپ اس کو نظم کی رعایت سے پڑھتے ہیں، اس کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں تو مفہوم بالکل مختلف ہے، رسول سے متعلق چیز ہے۔ تو کوئی قانون قرآن مجید سے کمپریہنسو قانون نظم کے بغیر دریافت کیا جا سکتا؟ جی، اگر تو کسی موقع کے اوپر کوئی سادہ سی چیز بیان کرنی ہے، مثال کے طور پر یہ کہ کسی عورت کی اگر ملاقات نہیں ہوئی اپنے شوہر سے تو اس پر عدت کی ذمہ داری نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ سورہ احزاب کی آیت پڑھیں گے تو انہی لفظوں میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات تو واضح ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی چیز کو قرآن مجید مختلف پہلوؤں سے زیر بحث لا رہا ہے تو اس میں اس پورے قانون کی تعیین کے لیے پورا قرآن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا ایک جز یہاں بیان ہوا ہے، دوسرا جز کسی دوسری جگہ بیان ہوا ہے، تیسرا جز کسی تیسری جگہ بیان ہوا ہے، تو سب جگہوں کو جمع کریں گے، اس کے بعد ہی اس قانون کی کوئی صورت بنے گی۔ پھر جہاں جہاں وہ بیان ہوا ہوگا اس میں اگر وہی چیز دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی کہ جملے کا اسٹریس کیا ہے، اگر اس میں یہ کہا گیا ہے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس فیصلے کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت سے ہے، تو اس کو سیاق و سباق سے متعین کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر آیت اپنی جگہ پر ایک مدعا بیان کر رہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے جملے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میرا کوئی ایک جملہ بھی اگر آپ اٹھا لیں گے، میری کسی تحریر سے اٹھا لیں گے، کسی بڑے مصنف کی تحریر سے اٹھا لیں گے، تو جملے کا ایک مطلب ہے، لیکن وہ جملہ وہاں کس سیاق میں لکھا گیا ہے، یا جملہ کچھ سوالات پیدا کرتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے، یا وہ وہاں پر اگر محتمل الوجہ ہو گیا ہے، اس میں 2-3 پہلو سامنے آ رہے ہیں، تو کسی ایک کو متعین کیسے کیا جائے گا؟ تو اس میں ہر جگہ آپ کو سیاق و سباق کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ اتنی سادہ بات ہے کہ ہم روز اس کا مشاہدہ اپنی تحریروں میں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب دوسروں کی تحریریں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں اصل مشکل کیا ہے جس سے یہ سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ نقطہ واضح ہوا۔ اچھا غم صاحب، آپ نے فرمایا جملہ پڑھیں، تو اس میں بھی بسا اوقات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود جملہ جو ہے اگر اس کی تحلیل صحیح نہ کی جائے تو جملے کے اندر جو ہدایت ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑی مشہور مثال ہمارے عام طور پہ کہتی تھی، بادشاہ نے اپنے ایک جنرل کو کہا، لکھ کر بھیجا کہ بھائی روکو مت جانے دو کسی کے بارے میں۔ اب اس کو اس طرح پڑھیں کہ روکو مت جانے دو، لیکن اگر اس کو اس طرح پڑھ لیں کہ روکو مت جانے دو، تو پہلی ہدایت میں یاد دی جا رہی جانے کی، دوسری میں روکا جا رہا ہے، تو خود جملے کو بھی اگر اسی پروسیس سے نہ گزرا ہے تو جملہ بھی منفرد سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ بات مثال کے طور پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کیسے طے کریں گے کہ اس میں کہاں وقف ہے، روکو پر ہے یا مت پر ہے؟ یہ طے کرنا ہوگا نا۔ یہ طے ہوگا سیاق و سباق سے، یعنی وہاں کیا بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ ہر مصنف جب لکھتا ہے تو وہ قرائن اپنے کلام میں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، جس سے اس کے ایک ایک جملے کا مدعا واضح ہو جائے اور اس کا صحیح ابلاغ ہو جائے۔ تو اس کے لیے جس طرح قرآن مجید کے دوسرے مفسرین بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے کہ لفظ کو دیکھیں گے، جملے کی تعریف کو متعین کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ اس جملے کے بارے میں جو وجوہ ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، کیا ہم ان میں کوئی ترجیح قائم کرنا چاہتے ہیں یا اس کی ضرورت ہے؟ تو پھر اب سیاق سباق اسی طرح زیر بحث آئے گا، یعنی قریب میں بات کیا کہی گئی ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، خطاب کا رخ تو نہیں بدل گیا، مخاطب کون ہے، پیچھے سے کیا موضوع تھا جو زیر بحث ہے، اس میں ہوتے ہوتے بعض اوقات بات پوری سورہ تک چلی جاتی ہے۔ اس کو سامنے رکھنے کے بعد ہی پورے اطمینان کے ساتھ آدمی یہ کہنے کی پوزیشن میں آتا ہے کہ
لفظ کا یا جملے کا مدعا یہ ہے۔ ہم صرف ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ ہمیں لکھا ہوا موصول ہوا اسی موضوع پر آپ کی جو گزارشات ہیں ان کو سن کر انہوں نے لکھا ہے کہ اس تصور نظم میں سب سے بڑا خطرہ یہ لگتا ہے کہ اس سے کلام الہی ہمارے مفروضہ اصول میں مقید ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ اصول و ضوابط یا صورت انسانی کلام میں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام اگر ہم کلام الہی پر کریں گے تو اس سے بہت سارے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے تصورات سے کیا مراد ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ لفظ میں کیا معنی ہے ہمارا ہی علم فیصلہ کرے گا۔ ہم عربی زبان پڑھیں گے، عربی زبان کا برسوں مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم بتا سکیں کہ یہ لفظ عربی زبان میں 2، 3، 4 معنی میں مستعمل ہے۔ اس کے ساتھ کوئی صلہ استعمال ہوا ہے جس کو آپ پروپوزیشن کہتے ہیں، اس سے مفہوم میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس کا مفعول اگر اس کے ساتھ آ جائے تو اس سے کیا تغیرات پیدا ہوتے ہیں، اس میں فاعل اگر تبدیل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ شے سے متعلق ہو تو کیا معنی دیتا ہے، وہ فرد سے متعلق ہو تو پھر کیا معنی دیتا ہے، وہ کسی امر کو بیان کرے تو پھر کیا معنی دیتا ہے۔ جو آدمی بھی عربی زبان سے واقف ہے یہ معلوم ہے نا کہ ان سب مراحل سے گزر کر کہیں لفظ کے معنی کے بارے میں معلومات مکمل ہوتی ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں بھی ظاہر ہے ہمارا ہی علم ہے۔ اس کے بعد جملہ، ہم نے عربی زبان پڑھی، اب یہ حال ہے، یہ مفعول لہو ہے، یہ تمیز ہے، یہاں جملے میں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہاں خبر حذف ہو گئی ہے یا مبتدا حذف ہو گیا ہے، یہاں شرط ہے، یہ جواب شرط یہاں آیا ہے نہیں آیا ہے، ان میں شرط و جزا کا تعلق پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا ہے، یہ ساری باتیں کون طے کرے گا؟ ہم ہی طے کریں گے۔ اس کے بعد سیاق و سباق، سیاق و سباق میں جو کچھ سیاق و سباق کو وجود پذیر ہونا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ انہوں نے خود ایک کلام ارشاد فرمایا، ایک سورہ میں اس کو ترتیب دے دیا، ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس کو سمجھنے کا عمل وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ تو اس میں کس جگہ انسان داخل نہیں ہوا؟ یعنی میں تو لفظ کے فہم میں بھی داخل ہو گیا، جملے کی تالیف میں بھی داخل ہو گیا، ہر جگہ میرا علم ہے جس کی بنیاد پر میں رائے قائم کروں گا، آپ کا علم ہے، آپ اس کی بنیاد پر رائے قائم کریں گے۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے کسی جگہ تو اس طرح کا تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے آئیے اور آپ بتا دیجئے کہ اس میں یہاں لفظ کی رعایت ملحوظ نہیں رکھی گئی، یہاں پر جملے کی تعریف ٹھیک طے نہیں کی گئی، یہاں سیاق و سباق کو متعین کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ علمی طریقہ کسی چیز پر تنقید کا یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی وہ جو خطرے کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں، یہ وہ خطرہ تو میرا ایک آیت کا ترجمہ کرنے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، پہلے ہی مرحلے پر ہو جائے گا، پہلے ہی مرحلے پر ہو جائے گا۔ یعنی ایک شخص مثال کے طور پر استقصاء نہیں کر سکا تمام معانی کا، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، یہ روز ہوتا ہے۔ اس میں غلطی کو بیان کرنا چاہیے، یعنی متعین مثال لے کے بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ قرآن کا مقام ہے، اس مقام میں اگر فلاں شخص کی بات مانی جائے تو لفظ میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جملے میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، سیاق و سباق میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور سوال پوچھا انہوں نے کہ نظم کرام کا جو پورا تصور ہے یہ انسانی کلام پر قیاس سے پیدا ہوا ہے، اور جو چیز گرفت میں نہیں آتی وہ یہ کہ خدا کے کلام کو انسانی کلام پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ خدا نے انسانوں سے کلام کیا ہے تو انسان ہی سمجھیں گے، انسان اپنے سانچے کو کیسے توڑ دیں، یہ تو ان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی کلام اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا تو پھر وہ نئی زبان بھی ایجاد کر، زبان بھی تو انسانی زبان بھی انسانی زبان ہے۔ میں نے اس لیے مثال دی کہ وہی عربی زبان ہے، وہ بہرحال ہم کو اسی طرح سے سیکھنی سمجھنی ہوتی ہے جس طرح سے زبانیں سمجھی جاتی ہیں، سیکھی جاتی ہیں۔ وہ کون آدمی ہے جو اس دنیا میں یہ بتا سکتا ہے کہ عربی زبان کا فہم جو کچھ بھی اس کو حاصل ہے وہ آسمان سے الہام ہوا ہے؟ اس نے اساتذہ سے عربی زبان پڑھی ہوگی، اس نے عربی زبان کے ماہرین کی چیزیں دیکھی ہوں گی، اس نے جو کچھ علم پچھلی 14-15 صدیوں میں پہنچا ہے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اس کی بنیاد پر اس کے تصورات بھی بنتے ہیں، آراء بھی بنتی ہیں، زبان کیسے کام کرتی ہے، لفظ کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہم انسان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے بعد اب کیا کوئی جناتی زبان ہے جس میں کلام کیا گیا ہے؟ کوئی لاہوتی زبان آسمان سے آئی ہے جس میں کلام کیا گیا ہے؟ قرآن اصرار کرتا ہے کہ اے پیغمبر یہ آپ کی زبان میں ہے، بے لسان عربی مبین ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ کہ جو زبان آپ جانتے ہیں، جس طرح آپ لوگ بات کرتے ہیں، اس میں وہی اسالیب، وہی جملے، اسی طرح کے طریقے اختیار کیے گئے تاکہ وہ ہمارے لیے مانوس ہو۔ تو ہم انسانوں نے اللہ کا کلام سمجھنا ہے، ہم اپنے سانچے کو توڑ کیسے سکتے ہیں اور یہ سانچہ توڑ کے ملائے اعلیٰ کا سانچہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو خود تکلیف مالا یطاق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ٹھیک، اگر ہم سے ایک اور چیز ذہن میں آئی ابھی، زبان کا معنی، مفہوم، مدعا وہ تو بات کی بات ہے،
ہم تو خود عربی زبان ادا کیسے کی جائے گی یہ جاننے کے لیے اہل عرب کا لہجہ خود انسانوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی بالکل وہ بھی منتقل ہو رہا ہے، یعنی مخارج یہ ہے، حرف یہاں سے ادا کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ بھی ایسے ہی سیکھا جاتا ہے. تو اس میں کون سی چیز ہے کہ جس میں براہ راست جبریل امین سے ملاقات کر کے کوئی بات کہی جا سکتی ہے؟ بالکل. لفظ سے لے کے جملے تک اور جملے سے لے کے سیاق تک انسانی فہم ہی ہے، فیصلہ کر رہا ہے. اس فہم کی تنقید ہوتی رہتی ہے، میں نے غلطی کی ہے، کوئی دوسرا صاحب علم بتا دے گا، اس نے غلطی کی ہے، کوئی تیسرا صاحب علم بتا دے گا. تو یہ تنقید کا عمل ہوتا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں غلطیوں کی بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے. یہ سوال ہے کہ تصور نظم میں جو بات مولانا فراہی فرماتے ہیں، کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو ابن عربی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے اس کے حقائق اور دقائق نہایت گہرائی میں ہیں، عام علماء اس تک نہیں پہنچ سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ پھر اس طرح کی بات کرنے والوں پر باطنیت کا ایک دھبا لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ کلام اتنا سادہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بڑی عمیق اور بڑی گہرائی ہے اور وہ گہرائی کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور مولانا فراہی بھی کہہ رہے ہیں اس طرح آیت کو مت اٹھا لو بلکہ پوری پس منظر میں اس کو دیکھو. یہ کلام بھی سادہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر بہت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو تدبر کرنا ہوتا ہے، غور کرنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایک بات بیان کی جاتی ہے، اس میں کس کس چیز کی طرف اشارہ ہو گیا ہے، کون کون سی چیزیں اس کی دلالت سے واضح ہو رہی ہیں، اس میں کیا عقلی تقاضے پیدا ہو گئے ہیں، یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں. تو امام فرائی جب یہ بات کہتے ہیں تو وہ بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا سادہ کلام نہیں ہے کہ آپ جس طرح ناول پڑھ رہے ہیں. تذکیر کے لیے اگر پڑھنا ہے، یعنی یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے، تو نہایت آسان کتاب ہے. اٹھائیے، کوئی ترجمہ پڑھ لیجئے، وہ اپنا مدعا بھی بیان کر دے گی. یعنی یہ بات کہ اللہ ایک ہے، یہ بات کہ ایک دن اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ بات کہ اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ سب باتیں تو قرآن مجید میں اس سادگی کے ساتھ بیان ہوئی ہیں کہ شاید ہی دنیا کی کسی کتاب میں بیان ہوئی ہیں، اور اتنے مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہیں کہ اگر ایک جگہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری جگہ سمجھ میں آ جائے گی. تاہم جب آپ اس کے اندر اترتے ہیں ایک عالم اور ایک ماہر کی حیثیت سے، تو پھر اس میں بہت تدبر کرنا پڑتا ہے. لیکن اس تدبر کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس میں لفظ ہی کے دروازے سے داخل ہونا ہوگا، اس میں اسی طرح جملے کے اندر اترنا ہوگا، اسی طرح سیاق و سباق سے استدلال کرنا ہوگا. تو جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ اسی طرح کیا جائے گا، اور اس میں کسی موقع پر بھی جو علم و عقل کے مسلمات ہیں زبان اور کلام کے بارے میں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ جب نظر انداز ہوں گے اس پر فوراً گرفت ہوگی. ان کو نظر انداز کر کے کوئی باطنی مفہوم اگر لوگ اخذ کریں تو وہ باطنیت ہے. یعنی جس میں استدلال یہ نہیں ہوتا کہ لفظ کے معنی یہ ہے، جملے کی تعلیف یہ ہے، سیاق و سباق یہ ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ذوق سے یا اپنے تخیل سے ایک رائے قائم کرتا ہے اور پھر لفظوں کو وہ بات پہنا دیتا ہے، ایک اپنا پیرہن تیار کر کے پہنا دیتا ہے کہ لفظ بھی گویا ایک نئے جامے کو اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ہے جس کو باطنیت کہا جاتا ہے. ٹھیک، نقطہ واضح ہو کے آگے بڑھاتے ہیں. اچھا صاحب، ہمارے یہاں بڑی واضح تقسیم ہے دو چیزوں کی. ایک کو کہا جاتا ہے قطعی ہے، ایبسولوٹ ہے، کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے، کوئی احتمال نہیں ہوتا نقیص کا. ایک چیز ہے جس کو ظنی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں خود یہ کہا جاتا ہے کہ جی حدیث کا پورا ذخیرہ جو ہے ظنی ہے، کیونکہ انسانوں نے اس کو منتقل کیا، اور انسان جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ جس ذریعے علم سے آئی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو نظم کا تصور ہے اس کو کہاں پلیس کریں گے ان دونوں چیزوں میں؟ کیا یہ قطعی تصور ہوتا ہے یا یہ ظنی تصور ہوتا ہے؟ نظم تو اللہ تعالیٰ کا ترتیب دیا ہوا ہے نا. نظم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ کہاں کہی ہے، کس سیاق میں کہی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں ختم ہوئی ہے. ٹھیک. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ ہے، اس لیے وہ تو بالکل قطعی ہے. نظم، قرآن مجید کا نظم جس طرح اس کا لفظ قطعی طور پر منتقل ہو گیا ہے، اسی طرح اس کا نظم بھی قطعی طور پر منتقل ہو گیا. ٹھیک. یعنی لفظ کو بھی کسی شخص نے سامنے رکھ کر اس کا مدعا آگے منتقل نہیں کیا، لفظی کو منتقل کیا ہے. ٹھیک ہے. جملے کو بھی اس نے نہیں بنایا بلکہ وہ اللہ ہی کا جملہ ہے جو اسی طرح جبریل نے اتارا اور آگے نقل ہو گیا ہے. اور وہ جملہ کس موقع پر بولا گیا، کس ترتیب سے بولا گیا، کس سورہ میں ہے، وہ اس سورہ کو کہاں رکھا گیا، یہ سب کام بھی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. تو اس لیے قرآن کا لفظ، قرآن کے جملے اور قرآن کا نظم سب بالکل قطعی ہے. اب فہم ہے، میرا فہم، وہ لفظ کا بھی غلط ہو سکتا ہے، تو جملے کا بھی غلط ہو سکتا ہے، وہ نظم کا بھی غلط ہو سکتا ہے. تو یہ فہم کی بحث ہے. فہم ظنی یا قطعی نہیں ہوتا، وہ غلط یا صحیح ہوتا ہے. جب میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو آپ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں.
کوئی چیز اگر اپنی ذات میں محتمل الوجوہ ہے، یعنی اس میں 2 3 4 امکانات پیدا ہو گئے ہیں اور ان تک رسائی نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کسی طرح سے بھی یہ طے نہیں کر سکتے، ذرائع ختم ہو گئے ہیں، جیسے حدیث ہے۔ تو حدیث میں کیا ہوا ہے، یعنی اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع کیا بات کہی تھی۔ احتمالات پیدا ہو گئے ہیں، یہ بات آپ ہی نے فرمائی ہو، یہ بات ان لفظوں میں فرمائی تھی، یہ بات ان لفظوں میں فرمائی تھی، آدمی نے اس کو پورا روایت کر دیا ہے، سننے میں کوئی غلطی کی ہے یا نہیں کی، اس نے جو بات سنی تھی لفظوں میں روایت کی ہے یا اس کا مدعا سمجھ کے روایت کر دی ہے، اس نے مدعا سمجھ کے روایت کیا تھا، آگے والے نے پھر کیا کیا ہے، اس کے الفاظ روایت کیے ہیں یا خود مدعا سمجھ کے روایت کر دی ہے۔ اتنے احتمالات پیدا ہو گئے، ان میں سے قرآن میں ایک بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے جب ایک بھی نہیں ہے تو وہ قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالہ بھی ہے۔ یہ میرا فہم ہے جس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم جب آپ فرماتے ہیں جی میرا فہم ہے، قرآن متعین ہے، لفظ اس طرح متعین ہے، آیت متعین ہے، صورت متعین ہے، اسی لیے جب اس کی پلیسمنٹ کر دی گئی ہے تو اللہ نے ظاہری بات ہے اس کا جو نظم ہے اس کو بھی متعین اپنے طور پہ کر دیا ہے۔ اب میں سمجھنے کا عمل کرتا ہوں، اب بطور انسان میری تو ہر چیز میں صحیح غلط کا امکان ہوتا ہے، تو اب میں قرآن مجید کا جب بھی نظم بیان کروں گا تو اس سے سننے والے کو جو میرا مخاطب ہے اس کو کوئی ایبسولوٹ چیز تو نہیں آ رہی، وہ تو اسی بھام میں رہے گا بھئی اس نے تو خود سوچ سمجھ کے بات بیان کی ہے، تو یہ تو ممکن ہے ٹھیک ہو، ممکن ہے غلط ہو۔ تو قرآن کو تو اللہ تعالیٰ دے ہی اس لیے رہا ہے کہ میں تمام شک و شبہات سے نکل جاؤں، لیکن اس طریقے سے تو میرے دل میں پھر بھی شک باقی رہے گا۔ یہ تو ہر چیز کے بارے میں باقی رہے گا، اس لیے کہ جو کچھ سائنسدان سمجھ رہے ہیں اس میں بھی انسان ہی سمجھ رہے ہیں، جو کچھ ہمیں علاج معالجے کی ضرورتیں میسر آتی ہیں وہ بھی سب انسانوں ہی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ کس جگہ ہے کہ آپ اس صورتحال سے نکل جائیں گے؟ اس میں جو طریقے آپ باقی دنیا میں اختیار کرتے ہیں اذعان پیدا کرنے کے لیے، وہی یہاں بھی اختیار کریں گے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں اسی چیز کے بارے میں مختلف اہل علم کی آراء کو دیکھتے ہیں، ان کے استدلالات کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہم ٹھیک سمجھے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو انسانی فہم میں غلطی کے امکان کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد ہوا ہے جس کو یہاں بھی استعمال کر لیا جائے۔ نکتہ واضح ہو گیا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم سب قرآن مجید کی ایک آیت کو آپ نے سمجھا ہے، سبع من المثانی آگے آیا ہے، وہ اس آیت کے تحت یہ معلوم ہو گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صورتوں کی ایک تقسیم کی ہے، آیت ہیں پھر صورتیں ہیں اور کئی صورتیں ہیں قرآن مجید میں، تو اس سے یہ آپ نے فرمایا تھا کہ لازماً خود بات ذہن میں آتی ہے کہ وجہ کیا ہے۔ تو گروپس کی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی تقسیم کی اور خود بتا دیا کہ 7 گروپوں میں ہے، تو پھر عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ تقسیم لازماً اپنی کوئی تھیمیٹک سگنیفیکنس رکھتی ہے، اس کو معنی پر، مفہوم پر، مدعا پر اثر انداز ہونا چاہیے، جیسے صورت کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو جو گروپنگ ہے قرآن مجید کی وہ بھی نظم کے تصور میں شامل ہے، گویا اس گروپ کو سمجھے بغیر آپ صورت کو نہیں سمجھ سکتے اور صورت کو سمجھے بغیر آیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو بات ہے یہ علی الاطلاق اس طرح نہیں ہوتی، یعنی کسی جگہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی چیز سمجھنے کے لیے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ کو قریبی سیاق سے اوپر جانا پڑے گا، کسی جگہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو پوری سورت تک جانا پڑے گا۔ یعنی یہ علی الاطلاق نہیں ہے کہ فلاں کو نہیں سمجھا تو پھر نہیں سمجھ سکتے، فلاں کو نہیں سمجھا۔ میں نے بتایا ہے کہ بہت سی جگہیں ہیں قرآن مجید کی کہ آپ نے کچھ بھی غور نہیں کیا تب بھی مدعا واضح ہو گیا۔ ایک عام آدمی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہے بغیر اس لحاظ کے کس سیاق و سباق میں بات کی گئی ہے، قرآن کا مدعا اس کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ کون سا مدعا ہوتا ہے؟ قرآن کا عمومی پیغام، اللہ ایک ہے، قیامت برپا ہونی ہے، تم کو وہاں پیش ہونا ہے، توحید ہی اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دین پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے۔ تو جو بڑی بڑی باتیں ہیں سب کی سب واضح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی اطلاق کی بیان نہیں ہے جو عام طور پر دے دیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کے لیے آپ کو بہت آگے تک جانا پڑتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں آپ جملے کو پڑھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، تو بالکل سادہ چیز ہے جو بیان کر دی گئی ہے۔ اب قرآن مجید کی بہت سی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ اپنا مدعا چند لفظوں میں بیان کر دیتی ہیں، 2-3 آیات میں بیان کر دیتی ہیں، اس مدعا کے لیے آپ کو کہیں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح علی الاطلاق نہیں بیان کرنے کی ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس پوری کتاب کا علم ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس کے کسی جزء پر بھی کوئی رائے قائم کرتے ہو غلطی نہ کھا جائیں۔ یہ بات ہے جو کہی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کے نظم میں بھی یہی چیز ہے، یعنی ہم ابتدا سے چلیں گے، قریب میں کیا سیاق ہے، کیا سباق ہے، اوپر سے بات کہاں آ رہی۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ اصل میں وہ جملہ ہمیں لے کے جا رہا ہوتا ہے،
یعنی وہ محتمل الوجوہ ہو جاتا ہے تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ نہیں ہوا تو نہیں بڑھیں گے۔ نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ سوال ہے خان صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ ہر سورہ کا ایک موضوع ہے اور تمام آیتیں اس کے تابع ہیں۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جب موضوع ہی قطعیت کے ساتھ ثابت یا غیر مبہم صراحت کے ساتھ واضح نہیں ہے تو اس کی رعایت سے سورہ کا پورا نظام واضح ہو جانا ایک ججمنٹ ہے اور ایک شدید قسم کا تیقن ہے۔ اگر موضوع ہی پوری طرح واضح نہیں ہے اور غیر مبہم ہے اور اختلافات اس میں ہو سکتے ہیں تو پھر اس موضوع کے تحت پوری سورہ کی آیات کو کیسے ہم رکھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے جب سورہ پر غور کیا تو ہم لفظ سے چلے اور جملے سے ہوتے ہوئے سیاق میں گئے اور پھر پوری سورہ کو دیکھا تو ایک موضوع سامنے آ گیا۔ آپ بھی دیکھنے کا یہ عمل جاری کیجئے اور اس کا موضوع متعین کر لیجئے، لیکن کرنا تو پڑے گا، اس لیے کہ جب سورہ ہے تو بتانا پڑے گا کہ اس سورہ کو سورہ بنانے کی وجہ کیا بنی ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ تو آخر ہر سورہ اگر اللہ تعالیٰ نے الگ سورہ کی حیثیت سے قرآن میں بیان فرمائی ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی نا۔ تو یہ تو فہم کا معاملہ ہے، یہ لفظ کے بارے میں بھی، یہ جملے کے بارے میں بھی، یہ سیاق و سباق کے بارے میں بھی ہر جگہ زیر بحث آئے گا۔ میں نے اس کو سمجھا ہے تو میں جو کچھ سمجھوں گا اسی کو بیان کروں گا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے کوئی اس کا مدعا طے کر دیا ہے، نہیں، اسی عمل سے گزر کر ہم نے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ آپ بھی اسی عمل سے گزریے اور ایک دوسرا نتیجہ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیجئے۔ یہی معاملہ تمام مفسرین کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو تفسیر کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں تو اس میں سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا، لوگ بیان کر رہے ہیں، کوئی پس منظر کے بارے میں اختلاف کر رہا ہے، کوئی کسی شان نزول کی روایت کو قبول کر رہا ہے، کوئی اس کو رد کر رہا ہے، کوئی اس پر کسی فقہی نقطہ نظر سے کلام کر رہا ہے، کوئی اس پر کسی کلامی نقطہ نظر سے کلام کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اپنے استدلال کے ساتھ بات بیان کر رہے ہیں۔ تو ہر آدمی جب کسی کتاب کو پڑھتا ہے تو لفظوں کے بارے میں بھی اس کے علم کی بنیاد پر یا اس کی ممارست کی بنیاد پر اس کا ایک رجحان بنتا ہے۔ اسی طرح جملوں کی تعریف کے بارے میں بھی اس کا ایک ذوق وجود میں آتا ہے کہ یہ کس طرح کا جملہ بنتا ہے اس کتاب میں، اور یہی صورتحال کسی کتاب کے سیاق سباق میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی چیز بھی باہر سے نہیں آئی، یہ ساری چیزیں اندر سے دریافت کی جا رہی ہیں۔ دریافت میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ سوال ہے کہ ایک اعتباری قضیہ نظم قرآن جو کہ ایک اعتباری قضیہ ہے اور جس کو دریافت کرنے کی کوئی متعین سائنس بھی غامدی صاحب بیان نہیں کرتے، جس طریقے سے فقہا لفظ کو سمجھنے کی اور کلام کو سمجھنے کی سائنس بیان کرتے ہیں، اس طرح کی ایک اعتباری شے کو فہم قرآن کی شرط کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ لفظ کو سمجھنے کی کیا سائنس ہے؟ لفظ کے معنی کیا ہیں، اہل زبان کیا مستعمل ہوں گے، اس میں کوئی سائنس کون سی ہے؟ ان کے استعمالات کو دیکھنا پڑے گا، ہر پہلو سے دیکھنا پڑے گا۔ یعنی بارہا ایسا ہوگا کہ لفظ کے بننے کا عمل بالکل اور طریقے سے ہوا اور اہل زبان اس کو کسی اور معنی میں بول رہے ہیں۔ بارہا ایسے ہوگا کہ لفظ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک ہوگا لیکن اس کا مجازی استعمال عام ہو گیا ہوگا۔ اس پر امام شاطبی نے بڑی عمدہ بحث کر کے یہ بتایا ہے کہ لفظ میں تو اصل چیز ہے ہی یہی کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس معنی میں مستعمل ہے۔ یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا یا اقبال لکھ رہے تھے یا غالب شاعری کر رہے تھے تو فلاں لفظ کس مفہوم میں بولا جاتا تھا۔ جب آپ اس کو طے کریں گے تو طے کرتے وقت ایک ہی چیز پیش نظر ہوتی ہے اور وہ نطق ہے، کوئی اصول فقہ کی منطق پیش نظر نہیں ہوتی۔ یعنی اہل زبان اس لفظ کو کس معنی میں بولتے ہیں۔ جملے کی تعریف ظاہر ہے کہ اہل زبان ہی کیا سے لی جائے گی نا، یعنی وہ مفعول سے کیا مراد لیتے ہیں، وہ فاعل سے کیا مراد لیتے ہیں، ان کے ہاں تمیز کس مفہوم کے لیے آتی ہے، جملے کی فلاں ساخت جب ہو تو اس سے ان کے ہاں کیا مدعا ہوتا ہے، تو وہاں بھی وہی زیر بحث ہوتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں آپ کوئی سائنس لے کے کلام کے اندر آ جاتے ہیں؟ کوئی جگہ بھی نہیں، بلکہ سائنس لے کے آئیں گے تو آپ منطق کا غلبہ پیدا کر دیں گے اور اس کے نتیجے میں نطق کی ندرتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ کسی کلام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تو آپ کو پوری وسعت سے داخل ہونا پڑتا ہے، یعنی کلام کے جتنے اجزاء ہیں، خواہ وہ لفظ کی صورت میں ہے، خواہ وہ جملے کی صورت میں ہے، خواہ وہ سیاق کی صورت میں ہے، آپ ان کو جیسے کہ وہ ہیں اسی طرح سامنے رکھ کر جو فطری طریقہ ہے اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، اور پھر آپ کا ذوق فیصلہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے علم کی قلت غلطیوں کا باعث بن جاتی ہے، آپ کے تدبر کی قلت غلطیوں کا باعث بن جاتی ہے، آپ کے ذوق میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ غلطیوں کا باعث بن جاتی ہے، آپ نے اگر ممارست بہم نہیں پہنچائی تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات غلط آراء قائم کر لیتے ہیں۔ یہ سارے معاملات دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ان کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی تنقیدیں،
اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی مقام کو لیجئے اور علمی استدلال کے ساتھ اس غلطی کو واضح کر دیجئے. وہ غلطی واضح ہو جائے گی، دوسرا آدمی اپنی اصلاح کر لے. اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا، یہ عام طور پہ ہم پیدا بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا کا ہر فن، ہر علم، اس کو سمجھنے کے کچھ پروٹوکولز ہیں. مثلا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو مجھے 4 سال بتایا جائے گا بھئی یہ آپ نے مثلا نشتر کیسے پکڑنا ہے، اعضاء کے اندر کیا کس طریقے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کے خصائص کیا ہیں. ہمارا جو روایتی علم ہے وہ کلام کے بارے میں تو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک عبارت آپ کے سامنے قرآن کی آئی ہے تو اس میں اشارۃ النص ہے، یہ اقتضاء النص ہے، دلالۃ النص ہے، یہ جو ہے وہ بنیادی چیز پہ طور پہ نص میں بیان ہو گئی ہے. تو اب مثال کے طور پہ ایک طالب علم آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں قرآن مجید کو نظم کی رعایت سے سمجھنا چاہتا ہوں، اس پر غور و فکر کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو کیا بتاؤں گا کہ بھئی یہ نظم دریافت کیسے ہوتا ہے، اس کے ٹولز کیا ہیں اور کیا پیرامیٹرز ہیں، پروٹوکولز ہیں. پروٹوکولز تو آپ کو ہر میدان میں طے کرنے پڑتے ہیں. جی ہاں، اس میں کیا شک ہے. لیکن اگر آپ پورے علم میں بتا سکیں مجھے کہ سیاق و سباق کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کوئی فقہا نے اصول فقہ میں مرتب کیا ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. ہاں مانتے سب ہیں. تو اس کا کوئی طریقہ بتا دیں مجھے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں سیاق و سباق کے. یہ تو ہمیشہ غور و فکر اور تدبر کی چیز ہوتی ہے. بہت اہم بات ہے. یعنی میں جملے کی تعریف کے بارے میں نحو کا علم ترتیب دے دوں گا، میں لفظ کے بارے میں لغت کا علم ترتیب دے دوں گا، لیکن کلام پر تدبر کرنے کا عمل یہ کس طریقے سے ترتیب پا سکتا ہے؟ اس میں تو معالم ہوں گے. یعنی جس آدمی نے بھی تدبر کیا ہے وہ یہ بتائے گا اس پر اس پہلو سے غور کریں، فلاں جگہ سے غور کریں، خطاب کو اس طریقے سے متعین کریں. وہ سب چیزیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امام فرائی نے دلائل النظام میں، تکمیل فی اصول التاویل میں، اسالیب القرآن میں جگہ جگہ بیان کر دی ہیں. ان سے آدمی ایک ذوق پیدا کرتا ہے، پھر اس کلام میں داخل ہوتا ہے. تو مجھے ذرا بتا دیں کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، آپ قرآن مجید تو خیر اللہ کا کلام ہے، جو روزانہ چیزیں پڑھتے ہیں اس میں آپ زبان سیکھ لیتے ہیں، اس میں آپ لفظوں کے معنی کہاں سے تلاش کرنے ہیں لغت دیکھ لیتے ہیں، آپ اس میں نحو قواعد ان چیزوں کے لیے بھی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. سیاق و سباق کیا ہے، اس کے لیے کیا طریقے بتائے گئے ہیں آپ؟ اگر وہ بتائے گئے ہوں عام کلام میں تو ازرہ کرم بتا دیجیے یہ کیا بات ہے، یہ بے سوچے سمجھے کہی جا رہی ہے. اچھا ایک اور مثال ہم سب لیتے ہیں. ہمارے یہاں مثال کے طور پہ علم معنی ہے، علم بیان ہے، اس میں بتایا جاتا ہے جی یہ فصاحت یہ ہے، تشبیہ یہ ہے، کنایہ یہ ہے، استعارہ یہ ہے، اور اس میں کیا چیز پر کنایہ کی آگے اقسام ہے، تشبیہ کے آگے اقسام ہے. تو خود کلام کو سمجھنے کے لیے مثلا مجھ سے آپ پوچھیں گے اگر کسی کلام میں بھئی یہاں پہ تشبیہ ہے، کس نوعیت کی تشبیہ ہے، تو ایک علم کی تاریخ، ایک سائنس تو ڈیولپ ہو گئی ہے. ہمارے سامنے تشبیہ کی 10 قسمیں موجود ہیں، تو ہم ان میں سے جائیں گے اور جا کے تلاش کر کے اس کی مماثلت دیکھ کے بتا دیں گے. تو خود کلام کو سمجھنے کے لیے بھی تو یہ علوم تو ہمارے یہاں بنے ہیں نا سارے. یہ سارے علوم تو ہم نے بھی اسی طرح استعمال کرنے ہوتے ہیں. ان کا نظم سے سیاق سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ایک تشبیہ ہے تو تشبیہ تو لفظ کی بحث ہے نا، جملے کی بحث ہے کہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے، یہ استعارہ ہے، یہ مجاز مرسل ہے، یہ کنایہ ہے. یہ ساری چیزیں تو وہیں موجود ہوتی ہیں. سیاق و سباق کے بارے میں بتائیے نا مجھے، کون سا علم و فن ہے جو آپ نے پڑھا ہے اور وہ وجود میں آ گیا ہوا ہے اس سے پہلے، اس میں تدبر کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا اور اس سے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ جلیل القدر اہل علم نے سیاق و سباق کی بنیاد پر جو رائے قائم کی ہے وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ثبت کر دی ہے. ہم جس کو نظم کہتے ہیں اس کے لحاظ سے ہم نے تفسیریں لکھ دی، ترجمہ کر دیا ہے. کوئی آدمی اس کو اٹھا کر جا کر دیکھ لے. وہ اب دکھانے کی چیز بن چکا ہوا ہے. اس کو اس پہ کوئی اعتراض ہے، اس میں کوئی غلطی محسوس کرتا ہے، علمی طریقے سے واضح کر دے. تو اس کے لیے کون سا فن ہے جو اس سے پہلے وجود میں آیا ہے؟ اگر وہ آیا ہو تو مجھے ذرا اس سے متعارف کرا دیجئے کہ سیاق و سباق کی تعیین کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس میں یہ فن ایجاد کیا گیا ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ بھی اسی طرح اگر وہ کوئی فن موجود ہوگا تو اس کو ہم بھی اسی طرح استعمال کر رہے ہوں گے، تو اس کو پڑھ لیجئے جا کے، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں. توازن ہو گیا. سب آخری سوال آج کی نشست کا. کہا جاتا ہے کہ یہ بات تو چلے سمجھ میں آتی ہے، قابل قبول بھی ہے، امت کے اہل علم علماء بھی اس کو کسی درجے میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ جی آیتیں نہیں ہیں بلکہ سورہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کو ایک توقیفی ترتیب سے پیش کیا گیا ہے تو نظم تو ہے. لیکن جب آپ نظم کلام پر اصرار کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد قرآن مجید کا نظم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا اپنا ایک تصور نظم ہے قرآن کے نظم کے بارے میں جس پہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ قرآن مجید کے نظم پہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں تو جب آیت کو سمجھ رہا ہوں اور اس میں نے ایک لفظ کے معنی کا انتخاب کیا وہ بھی میرا انتخاب ہے. میں نے جملے کی تعریف بیان کی ہے وہ بھی میرا انتخاب ہے. یہ سارا کام ہر مفسر ایسے ہی کر رہا ہے. زمخشری کر رہا ہے تو اس کا انتخاب ہے، راضی کر رہے ہیں تو اس کا انتخاب ہے. کیا بات ہے؟ یہ بات کہتے وقت کیا دماغ میں اور زبان میں کوئی رابطہ قائم ہوا ہے باہمی طور پر؟ ہر جگہ ایک مصنف، ایک مفکر، ایک مفسر انتخاب کر رہا ہوتا ہے.
یعنی علم موجود ہے، وہ انتخاب ہی کرے گا نا اس میں سے کہ میرے خیال کے مطابق یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ قرآن مجید میں لفظ عین آیا ہے تو مجھے معلوم ہے اس کے 2 معنی عام معروف ہے، یعنی اس کا مطلب چشمہ بھی ہو سکتا ہے، آنکھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے انتخاب کیا ہے کہ یہاں وہ چشمے کے معنی میں ہے، میں نے انتخاب کیا ہے کہ یہاں آنکھ کے معنی میں ہے، اور کون ہے جو مجھے آ کے بتاتا ہے؟ تو جیسے وہ انتخاب میں کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو متعین کر رہا ہوں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ لیکن ہم صاحب آپ جب انتخاب کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا ایک پورا نظام فکر، نظام استدلال، دین کا ایک شاکلہ، خود احکام کے اطلاقات میں اختلاف، وہ سب کچھ بھی تو بن رہا ہے نا۔ یہ باقی لوگ جب کر رہے ہیں تو ان کا بھی بن رہا ہے، ظاہر ہے انہوں نے بھی، کسی نے فقہ حنفی ترتیب دے دی، کسی نے شافعی ترتیب دے دی، علم کلام کے مختلف مدارس وجود میں آ گئے، یہ اشاعرہ ہیں، یہ ماتریدیہ ہیں، یہ معتزلہ ہیں، اسی طریقہ کا معاملہ اہل تصوف آئے تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ وہ کون ہے جس نے یہ کام نہیں کیا؟ ٹھیک، اسی طریقے سے ہم نے بھی قرآن مجید کی بنیاد پر اپنا نقطہ نظر، اپنا انتخاب بیان کر دیا۔ آپ اس کو جانچیے، پرکھیے، جہاں اس میں غلطی ہے بیان کر دی۔ نظم کلام کے بارے میں غامدی صاحب کے تصورات اور اس پر پیش کی جانے والے جو کچھ اطلاقی، تنقیدی، توضیحی نوعیت کے اعتراضات ہمارے سامنے آتے ہیں، طالبانہ طور پہ غامدی صاحب سے جاننے سلسلہ گفتگو کی 4تھی نشست وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے بہت شکریہ۔